वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा फैसला कर दिया। वजीर आजम ने आधा दर्जन कलीदी वजीर फारिग कर दिए। इमरान खान ने वजारत खजाना से अपने ओपनिंग बैट्समैन असद उमर की छुट्टी कर दी। वजारत इत्तलात से हुकूमत के सबसे बड़े तर्जुमान फवाद चौधरी को निकाल दिया। थानों पर पर्चे मारने वाले वजीर ममलिकत बराए अमूर दाखिला शहरियार आफरीदी को फारिग कर दिया। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम सरवर खान से पेट्रोलियम की वजारत वापस ले ली। और आपको बताते चलें कि पिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर महमूद कियानी को वजारत सेहत से फारिग कर दिया गया है। छह तगड़े वजीरों को निकाल बाहर करने के बाद वजीर आजम ने अपनी टीम में नए वजीर भी भर्ती कर लिए हैं। वजीर आजम ने खजाने की कुंजी पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख के हाथ में थमा दी। अमूर दाखिला की अहम वजारत ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह को दे दी। वजीर आजम ने हुकूमती तर्जुमान के लिए फिरदौस आशिक अवान को मुआवन मुकर्रर कर दिया। 8 माह बाद कप्तान इमरान खान की टीम का सबसे अहम खिलाड़ी आउट। वजीर खजाना असद उमर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वफाकी काबीना का मजीद हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। तवानाई की वजारत लेने से भी मासद कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी अकेले ही आए और कहा कि वो नाकाम नहीं, उनके 8 माह का मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर से कर लें। मैंने बेहतर काम किया है। ये भी शिकवा किया कि जिनका काम साजिशें हैं वो करते रहें, मैं तो मईशत में अपना हिस्सा डालने आया था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि पहले दिन कहा था कि पाकिस्तान की मईशत अना, जिद और तकब्बुर की जद में है। इमरान न्याजी साहब जिद, अना और तकब्बुर को छोड़कर मईशत को तरजीह दें। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले दिन ही मैसाक़े मईशत की पुरखलूस पेशकश की थी। वक्त ज़ाया ना किया जाता तो मुल्क को मौजूदा मुआशी तबाही का सामना न करना पड़ता। मज़ीद वक्त ज़ाया हुआ तो मुआशी इक़्तिसादी लिहाज से संगीन नताइज झेलना पड़ेंगे। काबीना से मुतादिद वजीरों को फारिग किए जाने पर मरियम नवाज ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हमें इंतकाम की कोई ज़रूरत नहीं, बस आराम से बैठकर इंतज़ार करना है। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है वो बिलाखिर अपने आप को खुद ही तबाह कर देंगे। अगर आप खुशकिस्मत हैं तो अल्लाह आपको ये सब देखने का मौका ज़रूर देगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि असद उमर को हटाने के मुस्बत नताइज होंगे। उम्मीद है कलदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले बाकी वजीरों को भी हटाया जाएगा। हुकूमत को 8 माह बाद एहसास हुआ कि उनकी मुआशी पॉलिसियां गलत हैं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि असद उमर का इस्तीफा बुज़दिली की आकासी करता है। असद उमर के लिए मुनासिब नहीं कि वो इस तरह मैदान को छोड़कर चले जाएं। उमर साहब का इस्तीफा एक गैर जिम्मेदाराना और बुज़दिली की अक्कासी करता है। लोगों के ऊपर इतने ज़्यादा बॉम्ब गिराने के बाद ये एक कदम लेना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं। वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट में केस के बायस मुस्ताफ़ी होने वाले आजम सवाती को फिर से वजीर बना दिया। आजम सवाती साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत से मुस्ताफ़ी हुए और उन्हें पार्लिमानी अमूर की वजारत सौंप दी गई। पेट्रोलियम की वजारत के लिए नदीम बाबर को मुआवने खसूसी बना लिया। फवाद चौधरी अब वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मामला देखेंगे। शहरियार आफरीदी, ज़ैफ़रान और गुलाम सरवर खान एविएशन की वजारत संभालेंगे। नए तैनात होने वाले वफाकी वजीर आजम सवाती इससे पहले 6 दिसंबर को वफाकी वजारत से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर बनाया गया था, जिससे उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब उन्हें इससे ज़्यादा अहम वजारत दे दी गई है। उन पर इस्लामाबाद के IG जान मोहम्मद को हटाने के लिए दबाव डालने का इल्ज़ाम था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले रखा था। आजम सवाती का इस्लामाबाद में एक गरीब ख़ानदान से तनाज़ा हुआ था। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने उस ख़ानदान के अफराद को थाने में बंद कराने के लिए दबाव डाला था। फवाद चौधरी से इत्तलात की वजारत लिए जाने पर उनकी हरीफ मरियम औरंगज़ेब उन पर तंज करने से बाज न रह सकीं। फवाद चौधरी को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दे दी गई है। मरियम औरंगज़ेब ने इस पर तबसरा किया है कि अनकरीब आवाम के लिए हेलीकॉप्टर पिक एंड ड्रॉप सर्विस का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवामी हेलीकॉप्टर सर्विस सिर्फ 55 रुपये फ़ी किलोमीटर के हिसाब से
مریم اورنگزیب فواد چودھری کے اس بیان کا حوالہ دے رہی تھیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہیلی کاپٹر کا خرچہ 55 روپے فی کلومیٹر آتا ہے۔ 50-55 روپے کلومیٹر پڑتا ہے۔ گوگل کیا تھا، میں نے بھی گوگل کیا تھا، آپ بھی کر لیں جی۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات میں سیکیورٹی سے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر دہشت گردی کا واقعہ اور ماڑا کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے شناخت کے بعد مسافروں کو بسوں سے اتار کر 14 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ لیوز حکام کے مطابق افسوسناک واقعہ بسی چڑھائی کے قریب رات گئے پیش آیا۔ نامعلوم مسلح افراد نے کراچی سے گوادر اور گوادر سے کراچی جانے والی مختلف مسافر بسوں کو روکا۔ ان میں سوار مختلف افراد کو شناخت کے بعد اتارا اور کچھ فاصلے پر لے جایا گیا، جہاں ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ کر انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ صدر عارف علوی نے مکران کوسٹل ہائی وے پر دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں فساد پھیلانے کی ایسی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد اور پرعزم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے دہشت گردی کے واقعے پر حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جانے کی ہدایت کر دی۔ کہا واقعے میں بے گناہ افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے بالآخر اعتراف کر لیا ہے کہ بالا کوٹ پر بھارتی فضائی در اندازی میں کوئی پاکستانی شہری جان سے نہیں گیا تھا۔ اس سے پہلے بھارتی حکومت اور میڈیا مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے تھے کہ اس کارروائی میں جیش محمد کے درجنوں افراد مارے گئے تھے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ دیر آیت درست آیت۔ سشما سوراج نے آخرکار سچ بول ہی دیا۔ زمینی حقائق نے بھارت کو مجبور کر دیا۔ ایک بیان میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ امید ہے بھارت باقی جھوٹوں سے متعلق بھی سچ بولے گا۔ بھارت کا 2016 میں سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ بھارتی فضائیہ کے 2 طیارے گرائے جانے کی بھارت تردید کرتا رہا۔ بھارت کا پاک فضائیہ کا F-16 طیارہ گرانے کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا۔ ملک کے نامور اردو نقاد، ماہر لسانیات، ادبی مورخ، جامعہ کراچی کے سابق وائس چانسلر، مقتدرہ قومی زبان کے چیئرمین اور صدر اردو لغت بورڈ ڈاکٹر جمیل جالبی انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 90 سال تھی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی 12 جون 1929 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد جمیل خان ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے ہندوستان، پاکستان کے مختلف شہروں میں تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم علی گڑھ میں ہوئی۔ تقسیم ہند کے بعد 1947 میں ڈاکٹر جمیل جالبی پاکستان آ گئے۔ یہاں جمیل جالبی کو بہادر یار جنگ ہائی اسکول میں ہیڈ رہے۔ جمیل صاحب نے ملازمت کے دوران ہی MA اور LLB کے امتحانات پاس کیے۔ سندھ یونیورسٹی سے قدیم اردو ادب پر مقالہ لکھ کر PhD اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ پر DLED کی ڈگریاں حاصل کیں۔ ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد باقاعدہ طور پر ادبی سرگرمیوں میں مصروف ہوئے۔ انہوں نے ماہنامہ ساقی میں معاون مدیر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنا 1 سہ ماہی رسالہ نیا دور بھی جاری کیا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی 1983 میں کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور پھر مقتدرہ قومی زبان کے چیئرمین تعینات ہوئے۔ اس کے علاوہ اردو لغت بورڈ کراچی کے سربراہ بھی رہے۔ آپ کا سب سے اہم کام قومی انگریزی اردو لغت کی تدوین اور تاریخ، ادب اردو ارسطو سے ایلیٹ تک، پاکستانی کلچر، قومی کلچر کی تشکیل کا مسئلہ جیسی اہم کتاب کی تصنیف و تالیف ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے متعدد انگریزی کتابوں کے تراجم بھی کیے، جن میں جانورستان ایلیٹ کے مضامین ارسطو سے ایلیٹ کی تک شامل ہیں۔ بچوں کے لیے ان کی قابل ذکر کتاب حیرت ناک کہانیاں شامل ہیں۔ لندن میں زمین کی کمی کے سبب اب مسلم قبرستان میں ایک ہی قبر میں 2 میتوں کی تدفین شروع کر دی گئی ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے سعید نیازی اس پر رپورٹ کریں گے۔
लंदन में एक तरफ बढ़ती हुई आबादी के सबब अब रिहाइश के लिए बुलंदो बाला इमारतें तामीर की जा रही हैं। वहीं अब तदफीन के लिए जगह की कमी के बायस डबल स्टोरी कब्रें तैयार होना शुरू हो गई हैं, जहां एक कब्र में 2 अफराद की तदफीन मुमकिन है। ब्रोमली के इलाके में वाक़ कैमल पार्क सिमेट्री में मुसलमानों की तदफीन के लिए मखसूस इंटरनल गार्डन के डेवलपमेंट मैनेजर आसिफ हसन ने जियो न्यूज को बताया कि जमीन की कमी की वजह से एक कब्र में 2 मुर्दों की तदफीन फतवे के उसूल के बाद शुरू की गई है। हम लंदन शहर में रह रहे हैं, ये ज़मीन की कमी हो जा रही है, तो इस वजह से हमने मुफ्तियों को आलिमों को इकट्ठे करके स्टडी कराया कि मतलब कि क्या होना चाहिए। उन्होंने इजाज़त दी कि इस कब्रिस्तान को इंटरनल गार्डन को कि डबल दफना सकते हैं हम। उन्होंने कहा कि इस कब्रिस्तान में कब्र निस्बतन गहरी खोदी जाती है, इस तरह अखराजात कम आते हैं और एक कब्र में 2 मुर्दों की तदफीन भी मुमकिन होती है। सस्ता भी पैता है और एक जगह कम मिलता है हमारे लिए, तो हम ज़्यादा लोग यहाँ दफना सकते हैं। आसिफ हसन का कहना था कि इस वक्त तदफीन के कम से कम औसत अखराजात 4 से 5 हज़ार तक पहुँच चुके हैं। एवरेज कॉस्ट 4-5 हज़ार आ जाती है फ्यूनरल कॉस्ट, आप फ्यूनरल डायरेक्ट फीस मिला के। उन्होंने कहा कि मौत की सूरत में लवाहिकीन पर इजाफी अखराजात के बोझ को कम करने के लिए ज़रूरी है कि मसाजिद कमेटियाँ और दीगर तंजीमें बैरियल कमेटियाँ कायम करें। फ्यूनरल फंड खोलें, जैसे कमेटी होती है ना, फैमिली कमेटीज, आप डालते जाते हैं, हर महीने में डालें, हमारे पास आएँ तो प्लॉट लें, कम्युनिटी प्लॉट लें, सस्ता भी पेगा आप कम्युनिटी के लिए। इन दिनों कब्र की लीज 50 बरस है, जिसे इजाफी रकम देकर 75 से 99 बरस तक बढ़ाया जा सकता है। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन। ब्रिटिश पाकिस्तानी वतन में हालिया बारिशों पे दिल गिरफ्ता हैं। लीड से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम राठौर रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में गैर यकीनी और कठिन हालात में हालिया होने वाली बेमौसमी बारिशों ने काश्तकार और किसान गंदम की फसल की मतवक्के तबाहकारियों से सख्त परेशान दिखाई देते हैं। उनकी इस परेशानी को समुद्र पार पाकिस्तानी भी महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो माजी की तरह अब भी अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। हमारे किसान जो है उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हम उनके दुख दर्द के साथ हैं और चाहते हैं कि ये हमारी मौजूदा हुकूमत उनकी मदद फरमाए। हम ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में हालिया बारिशों की वजह से जो नुकसानात हुए हैं उनसे गरीब किसानों का बहुत ही नुकसान हुआ है और हम यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी एज अ होल कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा फ़ंड कायम किया जा सके जिसकी ज़रिए उनकी मदद की जा सके। एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान में है ये पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इस वक्त की बहुत ज़रूरत है कि गवर्नमेंट अपने किसान भाइयों के लिए एक पैकेज अनाउंस करे और उनकी मुश्किलात का मुदावा करे। ओवरसीज़ लोग जो हैं इधर रह के हम उस तरह यानी जिस तरह भी कोशिश हो सकती है हम उन किसान भाइयों की मदद करें और अगर हमने ये मदद ना की तो दिन ब दिन ये बुरहान में इजाफा होगा, हालिया महंगाई में भी इजाफा होगा। नदीम राठौर, जियो न्यूज़, लीड्स। बल्दियाती इंतखाबात के लिए बोल्टन में टोरी पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबरार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। 2 मई को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में बरतानिया के दीगर शहरों की तरह बोल्टन में भी टोरी पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने हलके में वोटर्स तक पहुंचने के लिए अपनी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। इस मौका पर टोरी उम्मीदवारों ने अपनी मुहिम के दौरान बात करते हुए कहा, कंजर्वेटिव पार्टी उन्होंने बड़े डाइवर्स किस्म के कैंडिडेट, अपनी कम्युनिटी के भी कैंडिडेट्स हैं, यानी कि पाकिस्तानी ओरिजिन के, इंडियन ओरिजिन के, जो अहम वार्ड्स में खड़े हैं जहाँ वो अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकते। हम कोशिश करेंगे कि जो भी नया कैंडिडेट है वो जाके हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे काउंसिल के अंदर। I've come to stand as a candidate for the Conservative Party because there's a lot of problems in our Great Lever area and I want to make sure that there's sport and services provided. We're going to make sure that we actually listen to residents in the area, and for too long Labour have taken them for granted. With the diverse range of candidates that we've got, we're going to make sure that we actually represent everybody. बहुत अच्छी जा रही है कैंपेन और डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रहा हूँ और रिस्पांस भी लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं। पिछले 40 साल से यहाँ पे लेबर पार्टी पावर में दिन ब दिन टाउन की हालत खराब होती जा रही है, बेहतर के अच्छा होने की बजाय खराब होती जा रही है और इसकी वजह एक तरफी वोट, दूसरी वजह कि हम खुद जाग नहीं रहे हैं। लोगों की तादाद है और वो ज़्यादातर पसंद करते हैं लेबर को। तीनों बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार अपने वोटरों तक पहुंचने के लिए आखिरी कोशिशें कर रहे हैं। इब्राहिम हुसैन, जियो न्यूज़, बोल्टन। चौधरी शान अली सोनी के एजाज़ में मैनचेस्टर में तकरीब हुई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा मुगल इस पर रिपोर्ट करेंगे।
ممتاز بزنس مین ڈاکٹر طارق چوہان اور چودھری مسرت علی کی جانب سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن چودھری علی شان سونی کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بزدل بھارت تاریخ آزادی کو کچل نہیں سکتا اور دفاع وطن کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ آواز کو اقوام عالم تک پہنچانے میں اور ہندوستان کے مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ دنیا کو اب چاہیے کہ اٹھ کھڑے ہوں، چونکہ ہر قوم کو، ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق دیا جانا چاہیے۔ ہزاروں کے حساب سے بیوائیں ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے ہسبینڈ زندہ ہے یا فوت ہو گئے ہیں، انہیں تو ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں پتا۔ یہ ہمارا انسانی فرض بنتا ہے، فریضہ بنتا ہے کہ ان کے لیے آواز بلند کرے اور ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیوں کا عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے۔ کشمیریوں کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بین الاقوامی دنیا کو باور کرایا جائے کہ مودی جو ہے وہ سرکار جو تنظیم کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں یہاں پہ، لیکن اپنے وطن عزیز کو ہم بھول نہیں سکتے۔ تقریب میں کونسلر ڈاکٹر زید چوہان، ڈاکٹر نسیم اسلم، قمر زمان، حافظ سعید، محمد یوسف، چودھری پرویز کے علاوہ دیگر کمیونٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ غلام مصطفیٰ مغل، جیو نیوز، مانچسٹر۔ اسکاٹش حلال فورم اور جماعت اہل سنت نے ماہ رمضان اور عید کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ گلاسکو سے جیو نیوز کے نمائندے طاہر نام شیخ رپورٹ کریں گے۔ اسکاٹش حلال فورم اور جماعت اہل سنت برطانیہ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں رمضان کے آغاز اور عید کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق پہلا روزہ 6 مئی بروز سوموار، جبکہ عید الفطر 5 جون بروز بدھ ہوگی۔ تقریب میں اسکاٹش حلال فورم کے چیئرمین علامہ شاہد بابر، ڈاکٹر جوید ندوی، قائم مقام امیر جماعت اہل سنت محمد طیب الرحمان قادری، ناظم اعلیٰ محمد مصباح البالک، مولانا رسول واحد سعدی اور مولانا شکیل احمد نے شرکت کی۔ علامہ شبیر ربانی نے برطانیہ کے دیگر شہروں سے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ برطانیہ میں پاکستانیوں کی نئی نسل کی تعداد اب بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور وہ ماضی میں رمضان اور عیدین کے سلسلے میں ہونے والے اختلافات پر سخت بد دل اور ناراض ہے۔ اگر اس سلسلہ میں جلد ہی کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار نہ کی گئی تو اس بات کا خدشہ ہے کہ نئی نسل دین ہی سے دور ہو جائے گی۔ طاہر نام شیخ، جیو نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ۔ حکومت نے بیرون ملک پاکستانیوں کے مسائل فوری حل کرنے کے لیے نئی ایپ کال سرزمین متعارف کرا دی ہے۔ ایک ماہ کی آزمائشی سروس کے دوران 532 افراد نے شکایات درج کرائیں، 361 پر فوری ایکشن لیا گیا۔ وقار ستی اس پر رپورٹ کریں گے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے مسائل ہوں گے اب فوری حل۔ حکومت نے نئی ایپ کال سرزمین متعارف کرا دی۔ یہ پروجیکٹ نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے تیار کیا ہے اور اس ایپ کے لیے نیشنل ٹیلی کام کارپوریشن کا سرور استعمال ہوگا۔ شکایات کے فوری حل کی مانیٹرنگ وزیراعظم آفس اور مشیر زلفی بخاری کریں گے۔ ایپ کا باقاعدہ افتتاح جلد وزیراعظم کے مشیر زلفی بخاری کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ایپ کال سرزمین کی ایک ماہ کی آزمائشی سروس کے دوران 532 افراد نے شکایات درج کی، ان میں سے 361 پر فوری ایکشن لیا گیا۔ وقار ستی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ورلڈ کپ 2019 کے لیے پاکستانی ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ محمد عامر اور عثمان شنواری آؤٹ، حسنین اور عابد علی ٹیم میں شامل۔ عامر اور آصف علی کے ورلڈ کپ کھیلنے کا انحصار انگلینڈ کے خلاف سیریز کی پرفارمنس پر ہوگا۔ 23 مئی تک ٹیم میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے وہیں سے کلبھوشن جادھو پکڑا گیا تھا۔ اسلام آباد سے جیو نیوز کے نمائندے زرغون شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ دفتر خارجہ میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے وہیں سے کلبھوشن جادھو پکڑا گیا تھا۔ ماضی میں بھی بھارت بلوچستان میں ملوث تھا، اب بھی کوئی بیرونی ہاتھ ملوث ہوا تو سامنے لائیں گے۔ ہم پریپیئرڈ ہیں اگر وہاں پہ خاص طور پہ انڈیا کا ہاتھ پایا جاتا ہے، ریپیٹڈلی پایا گیا۔ کمانڈر کلبھوشن یادو کے معاملے میں ہم نے بہت ساری تفصیلات شیئر بھی کی، ہندوستان کو بھی بتایا، بین الاقوامی کمیونٹی کو بھی بتایا۔ جو بیرونی ہاتھ پائے جا رہے ہیں ان کو ایکسپوز بھی کیا جائے گا جیسے پہلے کیا گیا ہے، آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا اور ایفیکٹولی کاؤنٹر بھی کیا جائے گا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ امید ہے افغان مفاہمتی عمل نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات سے امن بحالی کا موقع پیدا ہوا۔ پاکستان مفاہمتی عمل میں سہولت کاری کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ Pakistan has been playing a facilitating role in the Afghan peace process as a shared responsibility.
پاکستان افغان امن عمل کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان نے طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات میں کردار ادا کیا۔ انٹرا افغان ڈائیلاگ ہی افغان مسئلے کا پائیدار حل ہے۔ 19 اپریل کو دوحہ میں ہونے والے افغان امن مذاکرات ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت نے 13 سالہ بچے اور 11ویں جماعت کے طالب علم سمیت 4 کشمیریوں کو شہید کیا۔ ترکی میں پاکستانی شہری زرق ظہیر کی موت پر افسوس ہے۔ ان کی میت واپس لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کیمرامین طلعت فاروق کے ساتھ زرغون شاہ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عملی پارلیمانی سیاست کا آغاز کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سنجیدہ ہے تو لاپتہ افراد کا معاملہ حل کرے، ورنہ اپوزیشن جماعتیں مل کر قانون سازی کریں گی۔ مزید وقار ستی سے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عملی پارلیمانی سیاست کا آغاز قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اجلاس کی صدارت کر کے کر دیا۔ اجلاس میں کمیٹی کے تمام ارکان، وفاقی وزیر انسانی حقوق اور وزارت کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ اجلاس کا آغاز ثانیہ بلوچستان کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی سے ہوا۔ سیکرٹری اور دیگر حکام نے وزارت انسانی حقوق کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزارت انسانی حقوق کے حکام نے بتایا کہ ان کے پاس قانون سازی کے لیے زینب الرٹ بل، ہندو کرسچن سکھ میرج بل، زبردستی لاپتہ افراد کا بل، خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کا بل تیار پڑا ہے۔ وفاقی وزیر شیریں مزاری نے بتایا کہ حکومت نے رحم کی اپیلوں کو جلد نپٹانے کا فیصلہ کیا ہے اور آئندہ کابینہ کے اجلاس میں اس کا طریقہ کار زیر بحث آئے گا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ معاشی، جمہوری اور انسانی حقوق پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ہمارے ایک ممبر نے بھی مسنگ پرسنس کا ذکر کیا اور میں نے خود حکومت کو، ہیومن رائٹس منسٹر کو کمپلیمنٹ بھی کیا کہ میں نے سنا ہے 1-2 دفعہ کہ حکومت اس پہ کام کر رہی ہے، خاص طور پہ وزیر جو ہے وہ بہت شوق رکھتی ہے اس ٹاپک میں، وہ لے آئے گی قانون اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ قانون آئے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسن جو ایشوز ہے، جو کہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے جو مسلسل چلتا آ رہا ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ اگر حکومت کا انیشیٹو ہے ہم تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ لے آئیں گے، لیکن اگر وہ نہیں لے آتے ہیں تو اپوزیشن باقی جماعتیں مل کر اس پہ کمپریہنسو لیجسلیشن ضرور لے آئیں گے۔ ہمیں بلاول کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلے اجلاس میں مکران کوسٹل ہائی وے پر دہشت گردی اور کراچی میں پولیس مقابلے میں بچے کی ہلاکت کا نوٹس لیا ہے۔ پولیس مقابلے صرف سندھ نہیں پورے ملک کا ایشو ہے، تمام اداروں کو قانون کے تابع بنانا ہے۔ وقار ستی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ نے شہباز شریف اور فواد حسن فواد کی ضمانت کے خلاف نیب اپیلیں سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے شہباز شریف اور فواد حسن فواد کو 2 مئی کو طلب کر لیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف پر الزامات مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ تمام ٹھیکے میرٹ پر دیے گئے۔ نعیم بخاری نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ضمانت سے متعلق طے کردہ اصولوں کے منافی ہے۔ جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے شہباز شریف اور فواد حسن فواد کی ضمانت منسوخی سے متعلق نیب کی اپیلوں پر سماعت کی۔ نیب وکیل نعیم بخاری نے التوا کی درخواست واپس لے لی۔ دلائل میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ کے ضمانت سے متعلق طے کردہ اصولوں کے منافی منظور کی۔ مقدمے کے تمام میرٹ زیر بحث آ چکے ہیں، ٹرائل میں کچھ نہیں بچا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے شہباز شریف پر الزامات سے متعلق پوچھتے ہوئے ریمارکس دیے۔ ہائی کورٹ نے ضمانت کیس میں الزامات مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ تمام ٹھیکے میرٹ پر دیے گئے۔ وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ شہباز شریف آشیانہ اسکینڈل کے ماسٹر مائنڈ ہیں، جنہوں نے کمپنی سربراہ کو گھر بلا کر ہدایات دیں۔ شہباز شریف کے فیصلوں سے احد چیمہ کا ہاتھ مضبوط ہوا۔ وکیل نیب نے کہا کہ فواد حسن فواد کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا بھی کیس ہے۔ انہوں نے راولپنڈی میں عالیشان پلازا تعمیر کیا۔ احد چیمہ جیل میں ہو تو شہباز شریف اور فواد حسن فواد باہر کیسے رہ سکتے؟ سپریم کورٹ نے نیب کی اپیلیں سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے شہباز شریف اور فواد حسن فواد کو نوٹس جاری کر دیے۔ کیس کی مزید سماعت 2 مئی کو ہوگی۔ ساتھی رپورٹر آصف بشیر چودھری کے ساتھ ارشد وحید چودھری، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان آج لوئر اورکزئی کا دورہ اور جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ ضلع اورکزئی میں کسی وزیر اعظم کا 25 سال بعد یہ تیسرا دورہ ہے۔ لوئر اورکزئی کے علاقے کلایا میں وزیر اعظم عمران خان کے جلسے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ جلسہ گاہ میں اسٹیج تیار کر لیا گیا، جبکہ 10,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکن اور اورکزئی کے عوام میں جلسے کے لیے جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ عوام کو عمران خان کے دورے سے کافی توقعات بھی وابستہ ہیں۔ جلسہ گاہ اور اطراف میں سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ BRT کی 51 بسیں چین سے پشاور پہنچا دی گئی ہیں، باقی بسیں بھی منگوائی جا رہی ہیں۔ ان بسوں میں سواریوں کے لیے کیا سہولیات میسر ہوں گی اور بس میں کتنی نشستیں ہیں،
ان سب کے بارے میں جانتے ہیں پشاور سے نادیہ صبوحی کی اس رپورٹ میں۔ پشاور میں بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کی 220 بسوں میں سے 51 بسیں پشاور پہنچا دی گئی ہیں۔ ان بسوں میں 155 بسیں 12 میٹر لمبی جبکہ 65 بسیں 18 میٹر کی ہیں۔ بس میں 70 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ ایئر کنڈیشن بسیں آرام دہ اور بہتر سہولیات سے آراستہ ہیں۔ پیسنجرز کے لیے وائی فائی ہے، اس کے علاوہ پھر ہر اسٹیشن کی اناؤنسمنٹ ہے کہ اسٹیشن جب گاڑی پہنچے گی تو اس سے چند میٹر پہلے اناؤنسمنٹ آئے گی جی کہ اس اسٹیشن پہ ہم آ رہے ہیں۔ بی آر ٹی کی بس میں خواتین کے لیے 10 اور خصوصی افراد کے بیٹھنے کے لیے 5 سیٹیں مختص کی گئی ہیں۔ بس میں اسکرین بھی نصب کی گئی ہے جس سے سواریاں اپنے اسٹاپ کا پتہ چلا سکیں گی۔ جو معذوروں کے لیے سب سے زیادہ خیال رکھا گیا ہے کہ معذور اپنے مطلب آپ کے تحت اس میں سوار بھی ہو سکیں اور اتر بھی سکیں۔ اس میں مطلب جو اسپیشلی ان کی سیٹس اور اس کے اترنے اور چڑھنے کا ارینجمنٹ پراپر رکھا گیا ہے۔ چمکنی سے حیات آباد تک ان بسوں کے لیے 26 اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جبکہ تمام اسٹیشنز پر سواریوں کی سہولت کے لیے اعلانات کے ذریعے انہیں معلومات فراہم کی جائیں گی۔ کم خرچ بالا نشین کے مترادف پشاور کے شہری جلد ہی ان بسوں کی سفری سہولیات سے مستفید ہو سکیں گے۔ کیمرامین شاہد احمد کے ساتھ نادیہ صبوحی، جیو نیوز، پشاور۔ لاہور کے نواحی علاقے فیروز والا میں اراضی کے تنازع پر فائرنگ، 4 افراد قتل۔ پولیس کے مطابق مقتولین میں یو سی چیئرمین محمد افضل، عدیل رحمت اور محمد جمیل اور راہگیر شامل ہیں۔ فائرنگ فیروز والا کے علاقے بلکھے گاؤں کے قریب سیالکوٹ موٹر وے پر ہوئی۔ موٹر سائیکل سوار حملہ آور فرار ہو گئے۔ اراضی کے تنازع پر قتل ہونے والے لاہور کے علاقے گجرپورہ کے رہائشی تھے۔ لاہور میں پتنگ بازی کا سلسلہ نہ روکا جا سکا، ایک ہی دن میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس ہمیشہ کی طرح پتنگ بازوں کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ ظاہر شیروانی رپورٹ کریں گے۔ لاہور میں بدھ اور جمعرات کی شب ایک اور شہری پتنگ کی ڈور پھرنے سے بری طرح زخمی ہو گیا۔ اس طرح ایک ہی دن میں ڈور پھرنے سے زخمی ہونے والے افراد کی تعداد 3 ہو گئی۔ کینٹ اور مالٹن ڈویژنز میں پولیس کے بلند و باغ دعووں کے باوجود شہر کے مختلف حصوں میں پتنگ بازی کا سلسلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے کینٹ ڈویژن میں ڈور پھرنے کے 2 مختلف واقعات میں تھانہ ڈیفنس 1 کے رہائشی رو عبد الرحمان اور تھانہ فیکٹری ایریا کے رہائشی احمد حسان زخمی ہو گئے۔ تھانہ نشتر ٹاؤن کی حدود میں موٹر سائیکل سوار زاہد حنیف بھی ڈور پھرنے سے زخمی ہو گیا۔ تینوں زخمیوں کو طبی امداد کے لیے جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کیمرامین اے آر عدنان کے ساتھ ظاہر شیروانی، جیو نیوز لاہور۔ Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.